بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاستخدام ہوا ذکر لفظ لہو معنیان۔ موضوع بحث ہمارا علم بدیع میں باب اول میں چل رہا ہے محسنات معنویہ۔ ان محسنات معنویہ میں سے پہلا محسن ہم نے پڑھا تھا التوریہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا محسن معنوی وہ ہے الاستخدام۔ بڑی توجہ کے ساتھ، استخدام کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا ذکر لفظ لہو معنیان۔ ایک لفظ استعمال ہوا، اس لفظ کے دو معنی تھے، بعد میں ایک ضمیر آئی جو پلٹائی گئی اس لفظ کی طرف، لیکن خود لفظ سے کوئی اور معنی مراد ہو اور اس کی طرف پلٹنے والی ضمیر سے اسی لفظ کا دوسرا معنی مراد ہو، اس کو کہتے ہیں استخدام۔ یہ بھی محسن معنوی ہے، یعنی ایک متکلم، کیونکہ ہم نے بار بار یہی کہا نا محسن معنوی، یعنی کلام کو اس نے بلحاظ معنی حسن دینا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ لفظ استعمال کیا، اب انشاءاللہ ہم آیت مجیدہ سے اس کو شاہد لیں گے۔ ایک لفظ استعمال کیا، بعد میں ایک ضمیر آئی، وہ ضمیر اسی پہلے لفظ کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن لفظ ایسا تھا جس کے دو معنی تھے۔ جب خود لفظ کو استعمال کیا تو اس سے کوئی اور معنی مراد لیا، لیکن جب اس کی ضمیر آئی، اب حالانکہ ضمیر کا مرجع بھی وہی لفظ ہے، لیکن وہاں جب ضمیر پلٹائی تو وہاں اس لفظ سے کوئی اور معنی مراد لیا۔ اس طریقے کو کہتے ہیں استخدام، اور یہ استخدام محسنات معنویہ میں سے ہے۔ بالکل آسان شاہد اس کے لیے وہ ہے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ، سورہ بقرہ کی، فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ پوری توجہ، اب پہلے لفظ استعمال ہوا شہر، اب یہ لفظ ہے، پھر آیا فَلْيَصُمْهُ، اب جو ہو کی ضمیر ہے یہ ضمیر بھی اسی شہر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک۔ اب یہ شہر، اس کے دو معنی ہیں۔ شہر کا معنی خود چاند بھی ہے، جو ہم چاند دیکھتے ہیں، ماہ مبارک کا چاند مثلا، اور اس شہر کا معنی مہینہ بھی ہے، یعنی روزوں کا مہینہ۔ لیکن اس آیہ مجیدہ میں استخدام سے کام لیا گیا ہے۔ کیسے؟ فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے جو شخص بھی شہر کو دیکھے، یہاں پہلے لفظ شہر سے مراد ہوگا، یعنی تم میں سے جو بھی چاند کو دیکھے۔ اب یہاں شہر بمانا خود چاند کے، آگے آئے فَلْيَصُمْهُ، پس تم اس میں روزے رکھو۔ اب یصومہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع ہوئی شہر ہے، اب یہ نہیں کہ خود چاند میں، نہ، بلکہ اب ہو کی ضمیر کا مرجع اگرچہ وہی لفظ شہر ہے، لیکن یہاں پر اب دوسرا معنی مراد ہے کہ پس
تم اس میں اس مہینے میں روزے رکھے۔ اب لفظ شہر سے مراد خود چاند تھا، لیکن ہو ضمیر جو خود شہر کی طرف پڑھی ہے، اب یہاں پر اس کا دوسرا معنی مراد ہے، وہ ہے ماہ رمضان، یعنی روزوں کا مہینہ۔ اب ماہ مراد ہے، خود چاند مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں استخدام۔ اب آگے شواہد ہیں، ہم اسی ترتیب سے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں آسانی الاستخدام، یعنی محسنات معنویہ میں سے دوسرا محسن ہے اس الاستخدام۔ استخدام کیا ہے؟ ہوا ذکر لفظ، متکلم ایک لفظ کو ذکر کرے، لہو معنیان، جس لفظ کے دو معنی ہوں۔ اچھا، پھر یراد بہ احدہما، جب خود لفظ کو ذکر کیا جس کے دو معنی تھے، تو اس لفظ سے ان دو معنی میں سے ایک معنی مراد متکلم، ارادہ کیا جائے کہ اس سے یہ معنی مراد ہے، ٹھیک۔ ثم یعاد علیہ ضمیر، پھر بعد میں اسی لفظ پر ایک ضمیر پلٹائی جائے، او اشارتن، یا کوئی اشارات میں سے، اسماء اشارہ میں سے کوئی اشارہ جس کا وہ مشار الیہ بن رہا ہو وہ، لیکن بمعناہ الآخر، اب اس میں اور معنی مراد ہو، وہ والا نہ ہو جو خود اس لفظ سے مراد تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں استخدام۔ او یا یعاد علیہ ضمیران، پوری توجہ، بہت مزیدار بات ہے۔ ایک لفظ ذکر ہوا، اس لفظ کے دو معنی تھے، بعد میں دو ضمیریں، ایک ضمیر نہیں دو ضمیریں اس لفظ کی طرف پلٹائی گئیں، یراد بثانیہما غیر ما یراد باولہما، اس کی پہلی ضمیر سے جو معنی اس لفظ کا لیا گیا تھا، دوسری ضمیر بھی اگرچہ اسی لفظ کی طرف جا رہی ہے، لیکن دوسری ضمیر سے اب وہ والا معنی مراد نہ ہو جو پہلی ضمیر سے مراد تھا۔ یہ ہے استخدام۔ فالاول، پوری توجہ، مثال، مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں مثال یہ ہے کقولہ تعالی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت مجیدہ یہ ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اب آپ میں سے جو شخص بھی شہر کو پائے اسے چاہیے وہ اس میں روزہ رکھے۔ ٹھیک، اب ذرا غور کرنا ہے، یہاں پر آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا شہر، فلیصمہ، اس کے بعد ایک ہو ضمیر ہے، وہ ضمیر پلٹ رہی ہے خود اسی شہر کی طرف، لیکن شاہد مثال ہمارا یہ ہے کہ یہ شہر دو معنی رکھتا ہے، خود لفظ شہر سے اور معنی مراد ہے، لیکن جو ہو ضمیر پلٹ رہی ہے اس ضمیر سے اور معنی مراد ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں اریدا اولا بالشہر الہلال، پہلے جو لفظ شہر استعمال ہوا اس لفظ شہر سے مراد مہینہ نہیں ہے، روزوں کا رمضان کا مہینہ نہیں، بلکہ اس سے مراد خود چاند ہے۔ مراد کیا ہے؟ چاند۔ ثم اعید علیہ الضمیر اخیرا، بعد میں فلیصمہ او آخر میں ایک ضمیر جو پلٹائی گئی اسی شہر کی طرف، وہاں اس سے مراد خود چاند نہیں بلکہ اس ضمیر سے مراد ہے بمعنی ایام رمضان، یعنی بمعنی ماہ مبارک رمضان، رمضان کے دن۔ اب آپ نے دیکھا
ضمیر کا مرجع وہی شہر تھا، لیکن ضمیر سے اور معنی مراد ہے، اور خود شہر جو لفظ ہے اس سے مراد اور ہے۔ آگے مثال سمجھ، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں بہت توجہ کے ساتھ، وَكَقَوْلِ مُعَاوِيَةِ بْنِ مالک، شاعر ہے معاویہ بن مالک، اس کا یہ شعر یہ بھی ہمارے اس استخدام سے پر شاہد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا غور کرنا، مزیدار بات۔ اذا نازل السماء بأرض قوم، اذا نازل السماء بأرض قوم رأیناہ وإن كانوا غضبانا۔ اب یہاں ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ لفظ السماء، اور پھر آگے ہے رأیناہ، جو ہو کی ضمیر جو سما کی طرف جا رہی ہے۔ غور کر لیا؟ اچھا، اب استخدام کیسے ہے؟ فرماتے ہیں اس لفظ سما کے دو معنی مجازی ہیں۔ ایک معنی مجازی ہے بارش، اور ایک معنی مجازی ہے بوٹیاں۔ اور جب بارش آتی ہے تو جڑی بوٹیاں جو نکلتی ہیں، گھاس شاس نکلتے ہیں۔ اب اس لفظ سما کے دو معنی مجازی ہیں، لیکن سما، لفظ سما و اذا نزل السماء، اس سما سے اور معنی مجازی مراد ہے رأیناہ، ہو کی ضمیر اگرچہ اسی سما کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہاں پر اور معنی مراد ہے۔ کیسے؟ اب ترجمہ، اذا نازل السماء بأرض قوم، جب بارش برستی ہے وہ قوم کی زمین پر، یعنی مقصد کیا؟ کسی علاقے میں کچھ لوگوں کی زمین ہے، وہاں پر بارش برستی ہے، رأیناہ، اب ہو کی ضمیر سما کی طرف ہے۔ اب یہ ترجمہ غلط بن جائے اگر ہم کہیں کہ ہم اس بارش کو چراتے ہیں یا اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں، نہ، بلکہ یہاں کہیں گے رأیناہ، ہم ان جڑی بوٹیوں کو یا اس گھاس کو جو وہاں نکلتا ہے اس کو اپنے جانوروں کو فلاں کو چرا دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا غِضْبَانَا، چاہے وہ لوگ جن کی زمین پر تھا وہ ناراض بھی کیوں نہ ہوں، غضبناک بھی کیوں نہ ہوں۔ پس ہمارا محل شاہد لفظ السماء اور رأیناہ میں ہو کی ضمیر ہے کہ السماء سے مراد اور معنی ہے اور ہو سے مراد اور معنی ہے۔ ارادہ بالسماء المطر، سما سے متکلم نے مراد لیا ہے بارش، وبضمیر ہی، اور رأیناہ میں جو ضمیر ہے ہو کی اس ضمیر سے مراد لیا ہے النبات، یعنی بوٹیاں۔ وکلاہما معنی مجاز للسماء، بارش بھی اور بوٹیاں بھی، یہ دونوں لفظ السماء کے معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی ہے مجازی۔ حقیقی معنی تو ہوتا ہے بلندی وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ والثانی، بہت توجہ کے ساتھ، ثانی سے مراد کیا تھا؟ اور جو اوپر ہم نے کہا تھا او یعاد علیہ ضمیران، کہ ایک لفظ ہے، بعد میں اس لفظ کی طرف دو ضمیریں پلٹ رہی ہیں، لیکن پہلی ضمیر سے مراد کوئی اور ہو، دوسری ضمیر سے مراد اور معنی ہو۔ بہت مزیدار۔ خوب، فرماتے ہیں کقول البختری، شاعر ہے۔ اب شاعر نے یہاں پر استخدام سے کام کیسے لیا؟ وہ یہ ہے، فسق الغضا وساکنیہ وانہم شبوہ بین جوانہ وضلوعی، یہ ہو گیا شعر۔ الغضا یہ ایک لفظ ہے، غضا ایک درخت ہوتا ہے جو دیہاتوں میں بوٹیوں جہاں پر ہوتا ہے، خوب ایک درخت ہے۔ اب اس کے بعد ساکنی ہے شبو ہو، اب ساکنی ہے میں ایک ضمیر ہے، شبو ہو اس میں بھی ضمیر ہے، دونوں پلٹ رہی ہے اسی غضا کی طرف، لیکن جو پہلی ہے ساکنی ہے اس ہو کی ضمیر سے اور معنی مراد ہے
شبو ہو جو اس میں ہو کی ضمیر ہے اس سے اور معنی مراد ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آج غزا میں نے گزارش کی، انہوں نے بھی لکھا ہے شجر بالبادیہ، دیہاتوں میں ایک درخت ہوتا ہے، غزا درخت ہو گیا. جوانح اور ضلوعی ہڈیوں کہتے ہیں. جوانح یہ جو پہلو جو ہماری سائیڈ میں ہڈیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی، جس کو ہم یہ سینے سے نیچے والی وہ والی، اور ضلوع یہ بھی ہڈیوں کہتے ہیں، لیکن یہ اوپر جو سینے کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو پیچھے پیچھے ملی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرو. شبو ہو، شبہ ہوتا ہے آگ بھڑکانا، آگ روشن کرنا، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، مختلف معنی ہیں. اب ذرا غور کرو تاکہ ہمارا اصل بات ہم شروع کریں. فرماتے ہیں فَسَقَ الْغَضَا وَالسَّاكِنِيهِ وَإِنْهُمْ. سَقَ الْغَضَا، خود غذا یعنی وہ جس جگہ پر غزا نامی درخت ہوتے ہیں اس غزا، وَالسَّاكِنِيهِ اور وہاں اس جگہ پر رہنے والے، یعنی سرزمین غزا جہاں پر غزا کے درخت ہیں. وَالسَّاكِنِيهِ، اب اس ہو کا مطلب بھی غزا ہے، اور وہاں اس ساکن یعنی سرزمین غزا میں رہنے والوں کو سیراب کیا یا سیراب ہوئے. وَإِنْهُمْ، اگرچہ وہ لوگ، یہ ہم کی ضمیر اب ساکنین کی طرف جا رہی ہے نا کہ جو وہاں رہتے ہیں. شبو ہو بین جوانہی و ضلوعی. اب شبو ہو میں اب یہاں پر غزا نہیں لینا، بلکہ اب یہاں پر جو معنی ہم نے مراد لینا ہے وہ کیا ہے کہ اگرچہ ان لوگوں نے میری جوانیں یعنی میری پسلیوں اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان شبو ہو اس کی آگ کو جلایا ہے، روشن کیا ہے. اب دیکھو نا، پہلے ہو سے مراد بھی غزا تھا لیکن وہاں خود درخت تھا، لیکن شبو ہو اب یہاں بھی مراد وہی غزا ہے، غزا کی طرف ضمیر جا رہی ہے، لیکن معنی جو مراد ہے وہ خود غزا نہیں بلکہ مراد کیا، ان کی لکڑیوں سے جلنے والی آگ ہے. وَإِنْهُمْ شَبُّوهُ بَيْنَ جَوَانِهِ وَضُلُوعِهِ. اب دیکھو دو ضمیریں تھیں، لیکن پہلی ضمیر سے مراد خود درخت شجر غزا اور دوسری سے مراد وہ نہیں تھا بلکہ اس کی آگ. وَإِنْهُمْ شَبُّوهُ، اگرچہ انہوں نے اور ساکرین نے آگ جلائی تھی اس کی، بین جوانہ وضلوعہ، میری سینے اور ہڈیوں کی، میرے سینے اور پسلیوں کی ہڈیوں کے درمیان. خوب. الغزا شجر بالبادیہ، فرماتے ہیں غزا دیہاتوں میں ایک درخت کا نام ہے. ٹھیک. وَضَمِيرُ السَّاكِنِيهِ، السَّاكِنِيهِ میں جو ہو کی ضمیر ہے اولا راجع الی الغزا، یہ پلٹ رہی ہے خود غزا کی طرف باعتبار المکان، یعنی مکان کے لحاظ سے کہ اس سرزمین غزا پر رہنے والے، وہاں رہنے والے، وہاں جو غزا کے ساکنین ہیں جو سرزمین میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہوگی اس کی. لیکن وَضَمِيرُ شَبُّوهُ، لیکن شبو ہو عائد ثانیاً وہ بھی پلٹ تو رہی ہے غزا کی طرف، لیکن اب یہاں پر مراد سرزمین غزا یا درخت غزا نہیں بلکہ بمعنی النار، یہاں بمعنی آگ کے. وَإِنْ شَبُّوهُ، انہوں نے آگ جلائی، الحاصلہ من شجر الغزا، جو اس درخت غزا سے حاصل ہوئی تھی. اب یہاں پر اس سے مراد وہ آگ ہے جو غزا سے حاصل ہوئی. وَكِلَاهُمَا مَجَازٌ لِلْغَزَا، فرماتے ہیں یہ دونوں اس لفظ غزا میں مجاز ہے، یعنی غزا خود درخت کو کہتے ہیں لیکن ساکنین غزا، اب اس کا مطلب اس جگہ جہاں پر درخت ہیں وہ بھی معنی مجازی ہے، اور شبو ہو میں جو ہو ہے جو ہم نے کہا کہ اس کی آگ جلائی ہوئی ہے یہ بھی اس کا معنی مجازی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ. الثالث الاستطراد، محسنات
معنویہ میں سے تیسرا محسن ہے الاستطراد۔ بڑی مزیدار باتیں، اگر آپ مزے سے سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ الاستطراد، اچھا جی یہ کیا ہے؟ ایک متکلم ایک مطلب کو بیان کر رہا تھا، ذرا غور کرنا، درمیان میں وہاں سے کہیں اور نکل گیا اور پھر واپس اپنے اصل مطلب پر آ گیا۔ ایک متکلم ہے، ایک بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے کسی مناسبت کی وجہ سے کہیں اور نکل گیا، درمیان میں اور بات کر لی، وہ کر کے پھر واپس اپنی اسی مطلب اور غرض پر آ گیا جو اس نے شروع کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں الاستطراد۔ محسنات معنویہ کی اس جواہر البلاغہ کی فہرست میں تیسرا محسن ہے الاستطراد۔ میں نے گزارش کی تھی مختصر معنی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے یا آپ مطالعہ کریں گے دیکھیں گے وہاں ترتیب اور ہے، ہم نے اس کتاب کی ترتیب کو سامنے رکھنا ہے کہ جواہر البلاغہ کی ترتیب کے مطابق محسنات معنویہ میں سے تیسرا ہے استطراد۔ اب یہ تعریفیں زبانی یاد کر لیں، باقی سب آپ کے لیے آسان ہے۔ اگر سوال ہو کہ استطراد کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، بالکل آسان جو میں نے کوشش کی ہے اس کا نکالنے کا مطلب وہ یہ ہے، اصطلاح کا مطلب ہے ایک متکلم ایک غرض ایک مطلب کو بیان کر رہا ہو، درمیان میں وہاں سے کسی اور طرف چلا جائے لیکن اس کی کوئی مناسبت بنتی ہو اور وہاں جا کے پھر واپس اپنے اصل مطلب پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں استطراد۔ ابھی مثالیں پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ الاستطراد کیا ہے؟ ان یخرج المتکلم من الغرض الذی هو فیہ، کہ متکلم جس غرض میں تھا، یعنی جو مقصد اپنا جو ہدف تھا جو مطلب اس نے بیان کرنا تھا، وہ اپنے اس اصل غرض اور مقصد سے خارج ہو جائے الی غرض آخر، کسی اور مطلب کی طرف، ٹھیک ہے، لمناسبت بینہما، چونکہ یہ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا اس میں اور اب جدھر جا رہا ہے اس میں کوئی مناسبت پائی جاتی ہے، ثم یرجع، پھر ادھر سے واپس آ جائے، فینقر الی اتمام الکلام الاول، اور پھر جو کلام اس نے شروع کی تھی جو مطلب اس نے بیان کرنا شروع کیا تھا اس کو اتمام یعنی اس کو آخر تک پہنچانے کے لیے دوبارہ پھر منتقل ہو۔ اب دیکھتے ہیں آپ بہت سارے خطابہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں درمیان میں ایک اور بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اب اس کو یہاں یاد رکھنا، وہ کر کے پھر واپس اپنی اصل بات پر آتے ہیں، اس کو علم بدی میں کہا جاتا ہے استطراد۔ بہت سارے لوگ ہمارے جو ممبری حضرات ہیں ایسا کرتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بہت سو خود ہی نہیں پتہ کہ استطراد ہے نہ سننے والوں کو، لیکن بہرحال ہوتا یہ استطراد ہے۔ اچھا، کقولس کقولس سموعل یا سموعل، یہ اس کا نام ہے شاعر کا، وہ کہتا ہے، ذرا غور کرنا مزہ آئے گا اگر آپ توجہ کریں گے تو، اِنَّا لَقَوْمٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً اِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُول۔ اب یہاں شاہد بیان کرتا ہوں، لطف آئے گا۔ یقرب حب الموت آجالنا لنا وتکرہ آجالہم فتطول۔ شاعر کی اصل غرض کیا تھی؟ ذرا غور کرنا، شاعر کی اصل غرض یہ تھی اپنی قوم کی تعریف کرنا، اپنی قوم پر فخر و مباحات کرنا، اپنی قوم کی مثلا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی قوم کے فضائل بیان کرنا کہ ہم ایسی قوم ہیں ویسی قوم ہیں، لیکن درمیان میں کہیں اور نکل جاتا ہے پھر واپس ادھر آ جاتا ہے، وہ کیسے؟ ذرا غور، پہلے ترجمہ کر لیں پھر شاہد کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔
انا لقوم، تحقیق ہم ایک ایسی قوم ہے، لا نری القتل سبتن، کہ ہم قاتل ہونے کو عیب نہیں سمجھتے، یعنی اگر ہم مار دیے جائیں تو ہم اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ ابھی اپنی تعریف آ گئی، اذا ما رأتہ عامر و سلول، پھر کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ قبیلہ عامر اور قبیلہ سلول، یہ دو قبیلے مر جانے کو، قاتل کو عار سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو نا، پہلی سطر میں مطلب کیا تھا کہ میں اپنی قوم کے فضائل بیان کروں، لیکن درمیان میں اپنی فضائل کی بجائے نکل جاتا ہے دوسروں کے توہین کی طرف، کہ وہ والے قبیلے اس کو عار سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلی سطر میں اس نے کہا انا لقوم لا نری القتل سبتن، تاکہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جو قاتل ہونے کو اپنے لیے سبہ کہتے ہیں، عار کو عار نہیں سمجھتے، عار نہیں جانتے۔ اذا ما رأتہ عامر و سلول، حالانکہ قبیلہ عامر اور قبیلہ سلول یہ قاتل ہونے کو عار جانتے ہیں۔ اب اپنے مطلب سے ادھر نکل گیا، ہم عار نہیں سمجھتے قاتل ہونا، وہ سمجھتے ہیں، مناسبت بھی تھی۔ ادھر جا کے پھر واپس آتا ہے، کہتے یقرب حب الموت آجالنا لنا، موت کی محبت، چونکہ ہم مرنے کو عیب نہیں سمجھتے، لہذا حب الموت ہماری آجال کو، یعنی ہمارے وقت کو، ہمارے مر جانے کے اس کو، حب موت ہمارے اس آخری وقت کو قریب کر دیتی ہے۔ وَتَكْرَهُ آجَالُهُمْ، جبکہ ان کی مدت، کیونکہ وہ تو مرنے کو پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، فَتَطُولُ، لہٰذا ان کی جو زندگیاں ہیں، جو مدت ہیں، وہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہوگی؟ پس فَسِيَاقُ الْقَصِیدَةِ لِلْفَخْرِ بِقَوْمِهِ، شاعر قصیدہ تو اپنی قوم کے فخر کے لیے شروع کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، لیکن وَانْتَقَلَ مِنْهُ إِلَىٰ حِجْبِ قَبِيلَتَيْ، لیکن درمیان میں وہ قبیلہ عامر اور قبیلہ سلول کی حجب کی طرف، وہانت کی طرف ادھر چلا گیا۔ ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ مَقَامِ الْأَوَّلِ، اور پھر واپس آ گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، وہ کیا تھا؟ وَهُوَ الْفَخْرُ بِقَوْمِهِ، یعنی اپنی قوم کا فخر، کون سا؟ یعنی یقرب حب الموت آجالنا، ادھر جا کے پھر واپس وہیں پر آ گیا۔ واقع قول ہی، اس طرح اس کا ایک اور شعر ہے، اس میں بھی یہی ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہ شعر کیسا ہے؟ لنا نفوس لنیل المجد عاشقا، لنا نفوس لنیل المجد عاشقا، فإن تسلت اصلناها علی الاصل۔ اب ذرا غور کرو، لنا نفوس، ہم ایسے نفس رکھتے ہیں، یعنی ایسی جان رکھتے ہیں، یا مراد کیا ہے کہ ہماری ایسی روح رکھتے ہیں، لنیل المجد، نیل کہتے ہیں پانے کو، مجد کہتے ہیں بزرگی کو، کہ ہمارے وہ نفوس، ہماری وہ جانیں، لنیل المجد عاشقۃ، جو مجد کو، بزرگی کو، بڑے پن کو پانے کے لیے عاشق ہیں۔ فَإِن تَسَلَّتْ، لیکن اگر وہ تسلط، سستی کریں، آرام کر جائیں، اور وہ مجد کو پانے کے لیے عاشق نہ رہیں، اصلناها علی الاصل، ہم ان کو نیزوں پر، ہم ان کو نیزوں پر کیا کرتے ہیں؟ اصلناها علی الاصل، ہم ان کو نیزوں پر چڑھا دیتے ہیں، یا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو نیزوں کے ذریعے اپنا تابع بنا دیتے ہیں۔ اچھا، آگے کہتا ہے لا ينزل المجد الا فی منازلنا، بزرگی، بڑھائی،
بزرگی، مشت کہتے ہیں بزرگی کو، خوب بزرگواری. لا ينزل الماء الا فی منازلنا، سوائے ہمارے منازل کے، سوائے ہمارے گھروں کے، سوائے ہمارے مسکن کے اور بزرگی کہیں آتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ کن نوم لیس لہ مأوی سوی المقلی، مثل نیند کے کہ جیسے نیندیں اس آنکھوں میں، مقلا میں، ڈھیلے میں، اس کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی، یہ مشد اور بزرگی بھی سوائے ہمارے گھروں کے کہیں اور نہیں آتی. اب دیکھو پہلے کیا کہتے ہیں؟ لنا نفوس، ہماری ایسی جانیں ہیں کہ جو بزرگی پانے کی عاشق ہیں. اب یہاں پر مقصد کیا تھا؟ اپنا فخر بیان کرنا کہ ہم لوگ بزرگی پانے کے لیے عاشق ہیں، مر مٹنے والے ہیں. بازور کر رہا تھا، پھر آگے کدھر چلا گیا؟ فَإِن تَسَلَّتْ أَصَلْنَاهَا عَلَى الْعَسَلِ، اب پھر واپس وہاں سے چلا گیا دوسرے میں، کیا؟ وہاں اپنی غیرت کی طرف کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم ایسا کر دیتے ہیں. وہاں چلا گیا، پھر دوبارہ واپس آ گیا اپنے اصل مقصد میں کہ لا ينزل الماء الا فی منازلنا، کہ بزرگی سوائے ہمارے گھروں کے اور کہیں آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ باپ نے دیکھ لیا کہ یہاں شاید ایک مطلب بیان کر رہا ہے، درمیان میں سے کہیں اور نکل جاتا ہے، پھر واپس آتا. لنا نفوس لنیل المجد عاشقا، یہ اپنے اس فخر و مباحت کے لیے تھا، لیکن دوسرے مصرے میں وہ وہاں سے نکل کر چلا گیا اپنی غیرت کی طرف. اگر ایسا نہ ہوا کہ اگر انہوں نے سستی کی تو ہم ان کو نیزوں پر چڑھا دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. مراد پھر کوئی اور چلا گیا، لیکن پھر واپس ادھر آ گیا. الرابع، محسنات معنویہ میں سے چوتھا محسن وہ ہے الافتنان. الافتنان، افتنان کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہت مزیدار. متکلم اپنی کلام میں دو مختلف فنون کو جمع کر دے. یعنی متکلم نے ایک کلام کیا ہے اور اس نے ایک ہی کلام میں مثلا تعزیت بھی کی ہے، مبارک بھی دی ہے، ایک ہی کلام میں خوشخبری بھی دی ہے، ڈرایا بھی ہے. افتنان، ذرا غور فرما رہے ہیں، یعنی دو مختلف فنوں کو جمع کرنا. کلام ایک ہی ہے لیکن اس ایک ہی کلام میں وہ دو فنوں کو جمع کر رہا ہے. آیت مجیدہ خوبصورت اس پر شاہد موجود ہے ہمارے پاس کہ آیت نے، اس آیت مجیدہ میں یہاں ایک ہی کلام میں دو فن جمع ہیں. یعنی خوش بھی کیا جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے. مزیدار، بل آسان. الافتنان، محسنات معنویہ میں سے چوتھا محسن ہے الافتنان. افتنان کیا ہے؟ هو الجمع بین فنین مختلفین، کہ متکلم اپنی کلام میں دو مختلف فنون کو جمع کرے. کیسے؟ یعنی کلام اس کی ایسی ہے کہ اسی کلام کا ایک حصہ غازل پر مشتمل ہے، غزل ہے، اور ایک میں حماسہ ہے. ایک حصے میں مد ہے اور ایک میں حجب ہے. ایک حصے میں تعزیت ہے اور ایک میں تہنیت ہے. ایک حصے میں وعد ہے اور دوسرے میں وعید ہے. اب وعد اور چیز ہے، وعید اور چیز ہے، تعزیت کرنا اور چیز ہے، مبارکبادی دینا اور چیز ہے، مدح کرنا اور چیز ہے، اور حجب کرنا، توہین کرنا یہ اور چیز ہے، غازل اور چیز ہے، حماسہ اور چیز ہے. لیکن وہ ایک ہی کلام میں ان دو کو جمع کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں افتنان، اور یہ محسنات معنویہ میں سے ہے. پہلا شاہد وہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ.
سورہ مریم کی، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ بلاغ القرآن میں اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر اہل تقوی کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ خوب، اب ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ جمع بین الوعد والوعید، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام ایک کیا، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، یہ ساری کی ساری ایک آیت ہے، یہ ساری کی ساری ایک کلام ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے حصے میں وعدہ ہے کہ ہم اہل تقوی کو نجات دیں گے، خوشی، تبشیر، وعدہ، لیکن دوسرا حصہ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اب اس میں وعید ہے، اس میں ڈرایا جا رہا ہے، اس میں حذر کیا جا رہا ہے، اس میں دھمکی دی جا رہی ہے۔ کلام ایک ہے لیکن متکلم نے ایک ہی کلام میں دو فنوں کو جمع کیا ہے، وعد کو بھی، وعید کو بھی، تبشیر کو بھی اور تحذیر کو بھی۔ اسی طرح یہ آیت مجیدہ ہو گئی۔ دوسرا شاہد شاعر کا انترا جو مخاطب کر رہا ہے عوالہ کو، شاعر ہے، دوسرے کو خطاب کر کہتا ہے، ذرا غور کرنا، مزیدار بات فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے لَقَدْ ذَكَرْتُكَ وَالرُّمَاحُ نَوَاحِلُ مِنِّي وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي فَوَدَدْتُ تَقْبِيلَ السُّيُوفِ لِأَنَّهَا لَمْعَتْ كَبَارِكِ صَغْرِكَ الْمُتَبَسِّمِ۔ اب یہ ہے اس شاعر انترا کا شعر۔ اب ذرا غور کرو، شاعر کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ ذَكَرْتُكَ، میں نے تمہیں یاد کیا، ذکرتُکَ، میں نے تمہیں یاد کیا، یاد میرے۔ وَالرُّمَّاحُ نَوَاحِلُ مِنِّي، رماح یعنی نیزے، نواحل، ناحل ہوتا ہے سیراب ہونا، وَالرُّمَّاحُ نَوَاحِلُ مِنِّي، جبکہ نیزے مجھ سے سیراب تھے، وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي، اور ہند کی تلواریں میری خون سے ٹپک رہی تھیں۔ فَوَدَدْتُ تَقْبِيلَ السُّيُوفِ لِأَنَّهَا، فَوَدَدْتُ، مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا یا میں دوست رکھتا ہوں اس چیز کو، تقبیل السیوف، کہ میں ان تلواروں کو چوم لوں۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَمْعَتْ، چونکہ وہ تلواریں چمک رہی تھیں، كَبَارِكِ صَغْرِكَ الْمُتَبَسِّمِ، کہ جیسے تیرے سامنے کے دانت تبسم کے وقت، ہنستے وقت جیسے وہ چمکتے ہیں، وہ تلواریں ویسے چمک رہی تھیں۔ اب دیکھو نا، اب اس میں ذرا غور کرو، ایک لطف آئے گا، کیا کہ ایک طرف وہ غازل کر رہا ہے، غزل ہے نا، او سیوف کو چومنا اور ان کی چمک کو اس کے سامنے کے دانتوں کی مسکراہٹ سے دینا، اب یہ غزل ہو گئی، اور ایک طرف ہے ہماسا، کون سا؟ وَالرُّمَاحُ نَوَاحِلُ مِنِّي، نیزے میرے خون سے سیراب تھے اور ہند کی تلواروں سے او میرے خون سے ٹپک رہی تھی۔ اب دیکھو اس شاعر نے ایک ہی کلام میں حماسہ اور غازل کے درمیان جمع کیا ہے۔ پس جہاں کوئی متکلم اپنی کلام میں دو فن جمع کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں الافتنان، اور یہ افتنان محسنات معنویہ میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔